بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ یہ مرد کی عقل پر پڑنے والا پردہ ہے، یہ مرد کی غیرت کی کمی ہے، یہ مرد کی دین اور اسلام کو اور قرآن و حدیث کو درست نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ کہیں اس کی ماں بے پردہ ہے تو کہیں اس کی بہن بے پردہ ہے تو کہیں اس کی بیوی بے پردہ ہے۔ سلیو لیس کپڑے پہن کر بازار نکلتی ہیں، اب کہہ کر بھائی کتنا کہیں کہ بھائی برقع پہنو، شرعی پردہ کرو، نہیں برقع نہیں، چادر میں تو ایک نارمل سی چادر جس پہ پردے کی جو شرعی احکام ہے وہ بھی پورے نہیں ہوتے، برقع گیا، چادر گئی، شال گئی، دوپٹہ بھی گیا، اب جو بچا تھا تو مردوں کے کپڑے پہننے لگ گئی۔ اللہ کی پناہ ان عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے۔ اے میرے پیٹھو پیارے اسلام بھائیو، ان کی بے غیرتی اور بے پردگی پر قابو پاؤ۔ یعنی یہ بے پردگی کر کر کیسے بھلائی پائیں گے؟ ہمارے معاشرے سے غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے ان کی بے پردگی کی وجہ سے۔ یہ تو ہماری انفرادی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر پردے کا درس دوں۔ آپ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والیاں ہیں، آپ بتائیے کہ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں جن کی خواہش یہ تھی میرے انتقال کے بعد میرے کفن کو بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ اسلام و دین کی پردے کے بارے جو باتیں تھی بھول گئی۔ آپ کہتے ہیں آج کا دور بڑھ گیا، میں کہتا ہوں آج کے دور میں زیادہ حاجت ہے پردے کی، کیونکہ بے شرمی بڑھ گئی، بے غیرتی بڑھ گئی، بے حیائی بڑھ گئی، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر بڑھ گیا۔ اللہ کرے کہ یہ ہماری اسلامی بہنوں کا حیا کی چادر نصیب ہو جائے۔ آپ مان کیوں نہیں جاتی ہو یار؟ اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو گئے تو کیا کرو گے قبر کے اندر؟ اور کتنے دن کی یہ بے پردگی؟ آپ مان جاؤ نا۔ اس بے شرمی کو، بے حیائی کے سیلاب کو کون روکے گا؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ ایک گھر کے سربراہوں میں آپ سے عرض کرتا ہوں